بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں علم العروض کا درس الثانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے تمہیدی گفتگو میں کہا تھا، اگر آپ نے نہیں سنی ہے تو ضرور سن لیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ کہا تھا کہ فن عروض کی کل بحریں جو امام خلیل نحوی نے دریافت کی تھیں وہ 16 تھیں، اور انہی میں سے ایک ہے بحر بسیط۔ بحر بسیط بھی طویل ہی کی طرح یا طویل کے بعد سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی بحر ہے۔ اس بحر کے ارکان یا اس کی تفعیلات اس طرح ہیں: مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، پھر دوبارہ مستفعل فاعل، مستفعل فاعل۔ ان میں کیا حذف ہوتا ہے وہ توجہ سے سمجھ لیں، اس کے بعد مکمل بحر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مستفعل، اس کا سین حذف ہو جاتا ہے تو بنتا ہے متفعل، رہ جاتا ہے متفعل۔ متفعل کو پھر مفاعل بولا اور لکھا جاتا ہے۔ متفعل کوئی لفظ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں مفاعل یعنی متفعل اور مفاعل کا وزن ایک ہے، اس لیے سین حذف ہونے کے بعد متفعل جو بچا ہے اس کو مفاعل بولا اور لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وزن ایک ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے فاعل۔ اس فاعل کو فاعل الف حذف کرنے کے بعد فاعل لکھا جاتا ہے، فاعل بولا اور لکھا جاتا ہے فاعل۔ اسی طرح ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مستفعل کے آخر سے نون کو حذف کر دیا جاتا ہے اور پھر لام کو ساکن چھوڑ دیا جاتا ہے، تب یہ ہو جاتا ہے مستفعل۔ مستفعل جو کہ وزن ہے مفعول کا، مستفعل مفعول، مستفعل مفعول۔ تیسری چیز، یہ جو فاعل بنا ہے، فاعل سے فاعل، اس کے عین کو بھی کبھی ساکن کر دیا جاتا ہے، تب یہ ہو جاتا ہے فعل، تب یہ بن جاتا ہے فعل۔ تو مستفعل یہ مفاعل بنتا ہے، اور دوسرے یہ مفعول بنتا ہے۔ مفاعل صرف سین کو حذف کرنے سے بن جائے گا، اور مفعول آخر سے نون کو حذف کر کے لام کو ساکن کرنے سے مفعول بن جاتا ہے۔ اور فاعل یہ فاعل الف کو حذف کرنے سے فاعل بنتا ہے، اور پھر فاعل میں عین کو ساکن کر دینے سے فعل بنتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے یاد کریں گے، یاد رکھیں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہر مصرعے میں 4 جز ہیں، دو مرتبہ مستفعل ہے اور 2 مرتبہ فاعل ہے، ان میں جو بھی ترمیم ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ اب قافیہ یعنی شعر کا آخری جز، قافیہ یعنی شعر کا آخری جز، یہ اس میں اکثر فعیل آتا ہے، اکثر اس میں فعیل آتا ہے، اور کئی مرتبہ پھر فعل آ جاتا ہے، اور کئی مرتبہ مستفعل بھی آ جاتا ہے، اور مفعول بھی آ جاتا ہے۔ یعنی قافیہ جو شعر کا آخری جز ہے وہ
فعیل سب سے زیادہ آئے گا فعیل، اور مفعول یہ بہت کم آتا ہے، مفعول، فعیل سب سے زیادہ آتا ہے، فعل بھی یا فعل بھی آتا ہے، اور مستفعل بھی آتا ہے، اور کبھی کبھار مفعول بھی آتا ہے۔ بحر بسیط کے قافیے میں سب سے زیادہ فعیل آئے گا، اور فعل بھی آئے گا، اور مستفعل بھی آتا ہے، اور مفعول بھی آتا ہے جو کم آتا ہے۔ بحر بسیط کی ہم مثال دیکھتے ہیں، شعر ہے لا تمدحن امرأ حتى تجربه، لا تمدحن امرأ حتى تجربه ولا تذمنه من غير تجريب، ولا تذمنه من غير تجريب۔ اس کی ہم تقطیع کر کے دیکھتے ہیں، لا تمدحن مستفعل، لا تمدحن مستفعل، نمرأ فاعل، حتى تجر مستفعل، ربه فعل، دیکھیے قافیہ فعل آیا، ربه فعل، ولا تذم مفاعل، دیکھیے یہاں مستفعل مفاعل بن گیا، ولا تذم مفاعل، منه فاعل، منه فاعل، من غیر تج مستفعل، من غیر تج مستفعل، ریبی فعل، دیکھیے یہ فعل ہے، یہاں فعل بن گیا، فعیل فعل بن گیا، فاعل سے فعیل اور فعیل سے فعل بن گیا ہے۔ اسی طرح قافیہ جس کا مستفعل ہے، جس کا قافیہ مستفعل ہو، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی مثال ہے اہکذا باطلا عاقبتنی، اہکذا باطلا عاقبتنی لا يرحم الله من لا يرحم، اہکذا باطلا عاقبتنی لا يرحم الله من لا يرحم، اہکذا مفاعل، اہکذا مفاعل، باطلا فاعل، عاقبتنی مستفعل۔ مستفعل جب قافیہ ہوتا ہے تب عموماً آخری جز محذوف ہو جاتا، آخری جو فعیل یا فاعل جو بھی تھا وہ یہاں نہیں آیا ہے۔ اہکذا دیکھیے 6 جز پر یہ بحر ہو گئی ہے، 6 ہی جز ہو گئے، یعنی ایک جز حذف ہو گیا 8 اجزاء میں سے۔ اہکذا مفاعل باطلا فاعل عاقبتنی مستفعل، لا يرحم المستفعل لاہمن فاعل، لا يرحم مستفعل۔ تو قافیہ مستفعل ہے، یعنی شعر کا آخری جز مستفعل ہے، اور آخر سے فاعل یا فعل وہ حذف ہی ہو گیا ہے۔ اسی طرح قافیہ فعیل آخری جز فعیل آئے، اس کی مثال یری البخیل سبیل المال واحدۃ، یری البخیل سبیل المال واحدۃ، ان الجواد یری فی سبیلہ فی مالہ سبلا، یری البخیل سبیل المال واحدۃ، ان الجواد یری فی مالہ سبلا۔ دیکھیں یہاں یری البخی مفاعل، یری البخی مفاعل، لسبی فعیل، لسبی فعیل، للمال و مستفعل، للمال و مستفعل۔ تقطیع میں ہمیشہ یاد رکھیے شعر میں جو لفظ نہیں پڑھا جاتا وہ لفظ تقطیع میں لکھا بھی نہیں جاتا۔ حدۃ فعیل، للمال و مستفعل، حدۃ فعیل، ان الجوى مستفعل، ان الجوى مستفعل، دیرا فعیل، فی مالہ، ہا کو کھینچ کے
زیر کے بعد یا بھی لکھی جائے گی. فی مالہ مستفعل سبل فعل سبل فعل. مفعول قافیہ مفعول ہو اس کی مثال دیکھیے، اس میں بھی حذف کافی ہو جاتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے. اور دیکھیے یہاں پہ اس کی مثال ہے ما اطیب العیش الا انہ، ما اطیب العیش الا انہ عن عاجل کلہ متروک، عن عاجل کلہ متروک. ما اطیب العیش الا انہ عن عاجل کلہ متروک. ما اطیب المستفعل عیش الفاعل، ما اطیب المستفعل عیش الفاعل لا انہ مستفعل. عن عاجل مستفعل كله فاعل كله فاعل. متروک مفعول متروک مفعول. یہاں دیکھیے قافیہ یعنی شعر کا آخری جز مفعول ہے. اسی طرح قافیہ فعل بھی ہوتا ہے، قافیہ فعل بھی ہوتا ہے. اس میں ہم نے سب سے پہلے جو شعر پڑھا تھا وہ لا تمدحن امرأ حتى تجربه، لا تمدحن امرأ حتى تجربه ولا تذمن ولا تذمن ولا تذمنه من غير تجريب. لا تمدحن مستفعل نمرأ فاعل حتى تجر مستفعل ربه فاعل. لا تذم مفاعل منه فاعل من غير تج مستفعل ريبي فعل فعل ريبي فعل. تو امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، بار بار سننے سے سمجھ میں آئے گا. ارکان بحر بسیط مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. مستفعل مفاعل کیسے بنتا ہے یہ یاد رکھیے گا، اور مفعول کیسے بنتا ہے یہ یاد رکھیے گا. فاعل فعیل اور فعل بن جاتا. پھر قافیے میں یعنی شعر کے آخری جز میں سب سے زیادہ فاعل آتا ہے، اور پھر فعل بھی آتا ہے، اور مستفعل بھی آتا ہے، اور مفعول بھی آتا ہے. یہ سب بحر بسیط کے مختصر اصول اور ضوابط ہیں. بہت زیادہ تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو فن عروض بڑا مشکل اور انتہائی دقیق معلوم ہوگا، مگر مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہم اس حد تک ان بحور کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہم فن عروض کی دیگر تمام تفصیلات بھی آسانی سے سمجھ لیں گے. اور جب تک فن عروض کی یہ مختصر تفصیلات ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارے لیے شعر کو پڑھنا یا پڑھانا یا سمجھنا یا سمجھانا بہت دشوار ہو جائے گا. تو میں اسی کے ساتھ رخصت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈھانی، جودھ پور، راجستھان.